اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اہم ترین ٹاپک ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے غزوہ احزاب، جس کو عام زبان میں جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی اہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دور دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیسہ کاریوں کے نتیجے میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی بھی سبق نہ سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں کہ مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کے اثر و نفوس کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس سے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بحال کریں گے اور اپنی کہی ہوئی بات پوری کریں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریش کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مرہ الزہران پہنچا تو بنی سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے غطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار عیینہ بن حصن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا مسعر بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کے بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ لشکر اتنا بڑا تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی یعنی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینے کی 4 دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ ہی کٹ جاتی اور ان کا صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت ہی بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور اس سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینے کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان لفظوں میں پیش کی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت اور دل جمعی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، یعنی اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یعنی اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ انصار اور مہاجرین نے اس کا جواب میں کہا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی کی ایک روایت میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلن سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاولا رغبوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یعنی اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرمجوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کا شکوہ کیا اور اپنے شکم کھول کر ایک ایک پتھر دکھلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم کھول کر 2 پتھر دکھلائے۔ خندق کی کھدائی کے دوران نبوت کی کئی نشانیاں بھی جلوہ فگن ہوئیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سخت بھوک کے آثار دیکھے تو بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو جو پیسا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رازداری کے ساتھ گزارش کی کہ اپنے چند رفقا کے ہمراہ تشریف لائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہل خندق کو، جن کی تعداد 1000 تھی، ہمراہ لے کر چل پڑے اور سب لوگوں نے اسی ذرا سے کھانے سے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر گوشت کی ہانڈی اپنی حالت پر برقرار رہی اور بھری کی بھری جوش مارتی رہی اور گندھا ہوا آٹا اپنی حالت پر برقرار رہا، اس سے روٹی پکائی جاتی رہی۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بن بشیر کی بہن خندق کے پاس 2 مٹھی کھجور لے کر آئیں کہ ان کے بھائی اور ماموں کھا لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ کھجوریں لے لیں اور ایک کپڑے کے اوپر بکھیر دیں۔ پھر اہل خندق کو دعوت دی، اہل خندق انہیں کھاتے گئے اور وہ بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ سارے اہل خندق کھا کھا کر چلے گئے اور کھجوریں تھیں کہ کپڑے کے کناروں سے باہر گر رہی تھیں۔
انہی ایام میں ان دونوں واقعات سے کہیں بڑھ کر ایک اور واقعہ پیش آیا جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ خندق کھود رہے تھے کہ ایک چٹان نما ٹکڑا آڑے آ گیا۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ چٹان نما ٹکڑا خندق میں حائل ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اتر رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ ہم نے 3 روز سے کچھ نہ کھایا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال لے کر مارا تو وہ چٹان نما ٹکڑا بھربھرے تودے میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر کھدائی کے دوران ایک سخت چٹان آ پڑی جس سے کدال اچٹ جاتی تھی، کچھ ٹوٹتا ہی نہ تھا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کدال لی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا ٹوٹ گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسری ضرب لگائی تو ایک دوسرا ٹکڑا گر گیا اور فرمایا اللہ اکبر، مجھے فارس دیا گیا، واللہ میں اس وقت مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب لگائی اور فرمایا بسم اللہ، تو باقی ماندہ چٹان بھی کٹ گئی۔ پھر فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ میں اس وقت اپنی اس جگہ سے صنعاء کے پھاٹک دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے ہاں اگر اس ایک ہی واقعے پہ غور کریں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر انسان کوئی ایک مشقت اٹھا کر کوئی کام اللہ کی خاطر کر رہا ہے تو اس کے بدلے پتہ نہیں اس کو کیا کیا مستقبل میں ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ ان کو اسی لمحے بتا دیا کہ کون کون سے محلات بھی تمہارے زیر نگوں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابن اسحاق نے ایسی ہی روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ذکر کی ہے۔ بہرحال چونکہ مدینہ شمال کے علاوہ باقی اطراف سے لاوے کی چٹانوں، پہاڑوں اور کھجور کے باغات سے گھرا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ماہر اور تجربہ کار فوجی کی حیثیت سے یہ جانتے تھے کہ مدینے پر اتنے بڑے لشکر کی یورش صرف شمال ہی کی جہت سے ہو سکتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی جانب خندق کھدوائی۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام مسلسل جاری رکھا، دن بھر کھدائی کرتے اور شام کو گھر پلٹ آتے، یہاں تک کہ مدینے کی دیواروں تک کفار کے لشکر جرار کے پہنچنے سے پہلے مقررہ پروگرام کے مطابق خندق تیار ہو گئی۔ ادھر قریش اپنا 4000 کا لشکر لے کر مدینہ پہنچے تو روما، جرف اور زغابہ کے درمیان مجمع الاسیال میں خیمہ زن ہوئے۔ دوسری طرف سے غطفان اور ان کے نجدی ہم سفر 6000 کی نفری لے آئے تو احد کے مشرقی کنارے ضم نقمی میں خیمہ زن ہوئے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، یعنی جب اہل ایمان نے ان جتھوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا تھا، اور اس حالت نے ان کے ایمان اور جذبہ اطاعت کو اور بڑھا دیا۔ لیکن منافقین اور کمزور نفس لوگوں کی نظر اس لشکر پر پڑی تو ان کے دل ہی دہل گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ محض فریب تھا۔ بہرحال اس لشکر سے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 3000 مسلمانوں کی نفری لے کر تشریف لائے اور کوہ صلعہ کی طرف پشت کر کے قلعہ بندی کی شکل اختیار کی۔ سامنے خندق تھی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان حائل تھی۔ مسلمانوں کا شعار یعنی کوڈ لفظ تھا کہ حامیم لا ینصرون، یعنی حامیم ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے کیا گیا تھا اور عورتوں اور بچوں کو مدینے کے قلعوں اور گڑھیوں میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جب مشرکین حملے کی نیت سے مدینے کی طرف بڑھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوڑی سی خندق ان کے اور مدینے کے درمیان حائل ہے۔ مجبوراً انہیں محاصرہ کرنا پڑا، حالانکہ وہ گھروں سے چلتے وقت اس کے لیے تیار ہو کر نہیں آئے تھے، کیونکہ دفاع کا یہ منصوبہ خود ان کے بقول ایک ایسی چال تھی جس سے عرب واقف ہی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے اس معاملے کو سرے سے اپنے حساب میں داخل ہی نہ کیا تھا۔ مشرکین خندق کے پاس پہنچ کر غیظ و غضب سے چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ایسے کمزور نقطے کی تلاش تھی جہاں سے وہ اتر سکیں۔
ادھر مسلمان ان کی گردش پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے اور ان پر تیر برساتے رہتے تھے تاکہ انہیں خندق کے قریب آنے کی جرت نہ ہو، وہ اس میں نہ کود سکیں اور نہ مٹی ڈال کر عبور کرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ ادھر قریش کے شاہ سواروں کو گوارا نہ تھا کہ خندق کے پاس محاصرے کے نتائج کے انتظار میں بے فائدہ پڑے رہیں، یہ ان کی عادت اور ان کی شان کے خلاف تھا۔ چنانچہ ان کی ایک جماعت نے، جن میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ تھے، ایک تنگ مقام سے خندق پار کر لی اور ان کے گھوڑے خندق اور صلہ کے درمیان چکر کاٹنے لگے۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ہمراہ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے گھوڑے کو دائے تھے اسے قبضے میں لے کر ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمر نے مبارزت کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دو ہاتھ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئے اور ایک ایسا فکرہ چست کیا کہ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کود پڑا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے کو مارا اور حضرت علی کے دو بدو آ گیا۔ بڑا بہادر اور شہ زور تھا، دونوں میں پرزور کی ٹکر ہوئی، ہر ایک نے دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کیا۔ باقی مشرکین بھاگ کر خندق پار چلے گئے۔ وہ اس قدر مرعوب تھے کہ اکرمہ نے بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی چھوڑ دیا۔ مشرکین نے کسی دن خندق پار کرنے یا اسے پاٹ کر راستہ بنانے کی بڑی زبردست کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بڑی عمدگی سے انہیں دور رکھا اور انہیں اس طرح تیروں سے چھلنی کیا اور ایسی پامردی سے ان کی تیر اندازی کا مقابلہ کیا کہ ان کی ہر کوشش ناکام ہو گئی۔ اسی طرح کے پرزور مقابلوں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی بعض نمازیں فوت ہو گئی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت سست کہتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بطحان پہ اترے۔ آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور ہم نے بھی وضو کیا۔ پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی، یہ سورج ڈوب چکنے کے بعد کی بات ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نماز کے فوت ہونے کا اس قدر ملال تھا کہ آپ نے مشرکین پر بد دعا فرما دی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے روز فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ کی ادائیگی سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ مسند احمد اور شافعی رحمہ اللہ میں مروی ہے کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ آپ نے یہ ساری نمازیں یکجا پڑھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جنگ خندق کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہا، بس کسی دن ایک صورت پیش آئی تو کسی دن دوسری۔ یہیں سے یہ بات بھی اخذ ہوتی ہے کہ مشرکین کی طرف سے خندق عبور کرنے کی کوشش اور مسلمانوں کی طرف سے پہم دفاع کئی روز تک جاری رہا، مگر چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی، اس سے دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی، بلکہ صرف تیر اندازی ہوتی رہی۔ اسی تیر اندازی میں فریقین کے چند افراد بھی مارے گئے، لیکن انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، یعنی 6 مسلمان اور 10 مشرک، جن میں سے 1 یا 2 آدمی تلوار سے قتل کیے گئے تھے۔ اسی تیر اندازی کے دوران حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھی ایک تیر لگا جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی تھی۔ انہیں حبان بن ارقا نامی ایک قریشی مشرک کا تیر لگا تھا۔ حضرت سعد نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور انہیں نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے کس قدر محبوب ہے، اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے۔ اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہو تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں، اور اگر تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے۔ ان کی اس دعا کا آخری ٹکڑا یہ تھا کہ لیکن مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ بہرکیف ایک طرف مسلمان محاذ جنگ پر ان مشکلات سے دوچار تھے تو دوسری طرف سازش اور دسیسہ کاری کے سانپ اپنے بلوں میں حرکت کر رہے تھے اور اس کوشش میں تھے کہ مسلمانوں کے جسم پر اپنا زہر اتار دیں۔ چنانچہ بنو نذیر کا مجرم اکبر حیی ابن اخطب
بنو قریظہ کے دیار میں آیا اور ان کے سردار کعب بن اسد کرزی کے پاس حاضر ہوا۔ یہ کعب بن اسد وہی شخص ہے جو بنو قریظہ کی طرف سے عہد و پیمان کرنے کا مجاز اور مختار تھا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کے مواقع پر آپ کی مدد کرے گا۔ حیی بن اخطب نے آ کر اس کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، مگر حیی اس سے ایسی باتیں کرتا رہا کہ آخرکار اس نے دروازہ کھول ہی دیا۔ حیی نے کہا، اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر بے کراں لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ضم نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا، خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو جو صرف گرج چمک کر رہا ہے، مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا ہے۔ حیی، تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ حیی اس کو فریب دہی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے رام کر ہی لیا۔ البتہ اسے اس مقصد کے لیے یہ عہد و پیمان کرنا پڑا کہ اگر قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کیے بغیر واپسی کی راہ لی تو میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی میرا بھی ہوگا۔ حیی کے اس پیمان وفا کے بعد کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد توڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی ذمہ داریوں سے بری ہو کر ان کے خلاف مشرکین کی جانب سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ اس کے بعد قریظہ کے یہود عملی طور پر جنگی کارروائیوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے فارع نامی قلعے کے اندر تھیں۔ حضرت حسان عورتوں اور بچوں کے ساتھ وہیں تھے۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کا چکر کاٹنے لگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا عہد و پیمان توڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار ہو چکے تھے، اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی نہ تھا جو ہمارا دفاع کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں سمیت دشمن کے بالمقابل پھنسے ہوئے تھے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو جاتا تو آپ انہیں چھوڑ کر آ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کا چکر لگا رہا ہے، اور مجھے خدا کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری سے آگاہ کر دے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کو آ نہیں سکتے، لہٰذا آپ جائیے اور اسے قتل کیجیے۔ حضرت حسان نے کہا، واللہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کام کا آدمی نہیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں کہ اب میں نے خود اپنی کمر باندھی، پھر ستون کی ایک لکڑی لی اور اس کے بعد قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لکڑی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حسان سے کہا، جائیے اس کے ہتھیار اور اسباب اتار لیجیے، چونکہ وہ مرد ہے اس سے میں اس کے ہتھیار نہیں اتارتی۔ حسان نے کہا، مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے اس جانبازانہ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا۔ اس کارروائی سے یہود نے غالباً یہ سمجھا کہ ان قلعوں اور گڑھیوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے، حالانکہ وہاں کوئی لشکر موجود نہیں تھا۔ اسی لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی۔ البتہ وہ بت پرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنے اتحاد اور انضمام کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی اس رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال یہود کی عہد چکنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے فوراً اس کی تحقیق کی طرف توجہ فرمائی تاکہ بنو قریظہ کا موقف واضح ہو جائے اور اس کی روشنی میں فوجی نقطہ نظر سے جو اقدام مناسب ہو اختیار کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کو روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ جاؤ دیکھو بنی قریظہ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ واقعی صحیح ہے یا نہیں۔
اگر صحیح ہے تو واپس آ کر صرف مجھے بتا دینا، اور وہ بھی اشاروں میں، تاکہ لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوں، اور اگر وہ عہد و پیمان پر قائم ہیں تو پھر لوگوں کے درمیان اعلانیہ اس کا ذکر کر دینا۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے قریب پہنچے تو انہیں انتہائی خباثت پر آمادہ پایا۔ انہوں نے اعلانیہ گالیاں بکیں، دشمنی کی باتیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی۔ کہنے لگے، اللہ کا رسول کون؟ نعوذ باللہ، ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد ہے نہ پیمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر وہ لوگ واپس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر صورتحال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صرف اتنا کہا کہ ازل اور قارہ۔ مقصود یہ تھا کہ جس طرح ازل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بدعہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بدعہدی پر تل گئے ہیں۔ باوجود یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اخفائے حقیقت کی کوشش کی، یعنی حقیقت کو بہت اعلانیہ بیان نہیں کیا، لیکن عام لوگوں کو صورتحال کا علم ہو گیا اور اس طرح ایک خوفناک خطرہ ان کے سامنے مجسم ہو گیا۔ در حقیقت اس وقت مسلمان نہایت نازک صورتحال سے دوچار تھے۔ پیچھے بنو قریظہ تھے جن کا حملہ روکنے کے لیے ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی نہ تھا۔ آگے مشرکین کا لشکر جرار تھا جنہیں چھوڑ کر ہٹنا ممکن نہ تھا۔ پھر مسلمان عورتیں اور بچے جو کسی حفاظتی انتظام کے بغیر بدعہد یہودیوں کے قریب ہی تھے۔ اس لیے لوگوں میں سخت اضطراب برپا ہوا، جس کی کیفیت اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ پھر اس موقع پر بعض منافقین کے نفاق نے بھی سر نکالا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے وعدے کرتے تھے کہ ہم کیسر و کسرا کے خزانے پائیں گے، اور حالت یہاں پر یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے نکلنے میں بھی جان کی خیر نہیں۔ بعض اور منافقین نے اپنی قوم کے اشراف کے سامنے یہاں تک کہا کہ ہمارے گھر دشمن کے سامنے کھلے پڑے ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، کیونکہ ہمارے گھر شہر سے باہر ہیں۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ بنو سلمہ کے قدم اکھڑ رہے تھے اور وہ پسپائی کی سوچ رہے تھے۔ انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ یعنی جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ کیا ہے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب، تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا کہ ہمارے گھر خالی پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ بہرحال ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بدعہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے سے ڈھانک لیا اور دیر تک چت لیٹے رہے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں کو اضطراب اور زیادہ بڑھ گیا، لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امید کی روح غالب آ گئی اور آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا، مسلمانوں، اللہ کی مدد اور فتح کی خوشخبری سن لو۔ اس کے بعد آپ نے پیش آمدہ حالات سے نمٹنے کا پروگرام بنایا اور اسی پروگرام کے ایک جزو کے طور پر مدینے کی نگرانی کے لیے فوج میں سے کچھ محافظ بھیجتے رہے تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کر یہود کی طرف سے عورتوں اور بچوں پر اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک فیصلہ کن اقدام کی ضرورت تھی جس کے ذریعے دشمن کے مختلف گروہوں کو ایک دوسرے سے بے تعلق کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سوچا کوئی بنو غطفان کے دونوں سرداروں عیینہ بن حصن اور حارث بن عوف سے مدینے کی 1/3 پیداوار پر مصالحت کر لیں تاکہ یہ دونوں سردار اپنے اپنے قبیلے لے کر واپس چلے جائیں اور مسلمان تنہا قریش پر جن کی طاقت کا بار بار اندازہ لگایا جا چکا تھا ضرب کاری لگانے کے لیے فارغ ہو جائیں۔ اس تجویز پر کچھ گفت و شنید بھی ہوئی، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے اس تجویز کے بارے میں مشورہ کیا تو ان دونوں نے بیک زبان عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تب تو بلا چون و چران تسلیم ہے،
اور اگر محض آپ ہماری خاطر ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ جب ہم لوگ اور یہ لوگ دونوں شرک اور بت پرستی پر تھے تب تو یہ لوگ میزبانی یا خرید و فروخت کے سوا کسی اور صورت سے ایک دانے کی بھی لالچ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بھلا اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی ہے، ہم انہیں اپنا مال دیں گے؟ واللہ ہم تو انہیں صرف اپنی تلوار دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی رائے کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کر تم پر پل پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں نے یہ کام کرنا چاہا تھا۔ پھر الحمدللہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دشمن ذلیل ہو گئے، ان کی جمعیت شکست کھا گئی اور ان کی قوت ٹوٹ گئی۔ ہوا یہ کہ بنو غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نعیم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری قوم کو میرے اسلام لانے کا علم نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے کوئی حکم فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم فقط ایک آدمی ہو، لہٰذا کوئی فوجی اقدام تو نہیں کر سکتے، البتہ جس قدر ممکن ہو ان کی حوصلہ شکنی کرو، کیونکہ جنگ تو حکمت عملی کا نام ہے۔ اس پر حضرت نعیم فوراً ہی بنو قریظہ کے ہاں پہنچے۔ جاہلیت میں ان سے ان کا بڑا میل جول رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ مجھے آپ لوگوں سے محبت اور خصوصی تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ قریش کا معاملہ آپ لوگوں سے مختلف ہے۔ یہ علاقہ آپ کا اپنا علاقہ ہے، یہاں آپ کا گھر بار ہے، مال و دولت اور بچے ہیں، آپ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ مگر جب قریش اور غطفان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے آئے تو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں نہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ بال بچے، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے، پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے نعیم بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دیں آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہوں۔ قریظہ نے کہا آپ نے بہت ہی مناسب رائے دی۔ اس کے بعد حضرت نعیم سیدھے قریش کے پاس پہنچے اور بولے آپ لوگوں سے مجھے جو محبت ہے اور جذبہ خیر خواہی ہے اسے تو آپ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ حضرت نعیم نے کہا اچھا تو سنیے کہ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا سے جو عہد چکنی کی ہے اس پر وہ نادم ہیں، اور اب ان میں یہ مراسلت ہوئی ہے کہ وہ یہود آپ لوگوں سے کچھ یرغمال حاصل کر کے ان کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں گے اور پھر آپ لوگوں کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا معاملہ استوار کر لیں گے، لہٰذا اگر وہ یرغمال طلب کریں تو آپ ہرگز نہ دیں۔ اس کے بعد بنو غطفان کے پاس بھی جا کر یہی بات دہرائی اور ان کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات کو قریش نے یہود کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قیام کسی سازگار اور موزوں جگہ پر نہیں ہے، گھوڑے اور اونٹ مر رہے ہیں، لہٰذا ادھر سے آپ لوگ اور ادھر سے ہم لوگ اٹھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ لیکن یہود نے جواب میں کہلایا کہ آج ہفتے کا دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جن لوگوں نے اس دن کے بارے میں شریعت کی خلاف ورزی کی انہیں کیا عذاب ہوا۔ علاوہ ازیں آپ لوگ جب تک اپنے کچھ آدمی ہمیں بطور یرغمال نہ دیں ہم لڑائی میں شریک نہ ہوں گے۔ قاصد جب یہ جواب لے کر واپس آئے تو قریش اور غطفان نے کہا واللہ نعیم نے تو سچ بات کہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے یہود کو کہلا بھیجا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کوئی آدمی نہ دیں گے، بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی نکلیں اور دونوں طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حلہ بول دیں۔ یہ سن کر قریظہ نے باہم کہا واللہ نعیم نے ہم سے سچ ہی کہا تھا۔ اس طرح دونوں فریق کا اعتماد ایک دوسرے سے اٹھ گیا، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ اس دوران مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا وآمر روآتنا، اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما اور ہمیں خطرات سے مامون کر دے، یعنی ہمیں خطرات سے امن عطا فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرما رہے تھے اللہم منزل الکتابی سریع الحسابی اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے ان لشکروں کو شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ بالآخر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی دعائیں سن لیں، چنانچہ مشرکین کی صفوں میں پھوٹ پڑ جانے
اور بد دلی اور پست ہمتی سے رعایت کر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر تند ہواؤں کا طوفان بھیجا، جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ہانڈیاں الٹ دیں، تنابوں کی کھونٹیاں اکھاڑ دیں، کسی چیز کو قرار نہ رہا، اور اس کے ساتھ ہی فرشتوں کا لشکر بھی بھیج دیا جس نے انہیں ہلا ڈالا اور ان کے دلوں میں رعب اور خوف ڈال دیا۔ اسی سرد اور کڑکڑاتی ہوئی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو کفار کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ موصوف ان کے محاذ میں پہنچے تو وہاں ٹھیک یہی حالت بپا تھی اور مشرکین واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واپس آ کر ان کی روانگی کی اطلاع دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی تو دیکھا کہ میدان صاف ہے۔ اللہ نے دشمن کو کسی خیر کے حصول کا موقع دیے بغیر اس کے غیظ و غضب سمیت واپس کر دیا ہے، اور ان سے جنگ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی ہو گیا ہے۔ الغرض، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے لشکر کو عزت بخشی، اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی۔ چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ گئے۔ غزوہ خندق صحیح ترین قول کے مطابق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا، اور مشرکین نے 1 ماہ یا تقریباً 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا محاصرہ کیا تھا۔ تمام ماخذ پر مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ محاصرے کا آغاز شوال میں ہوا تھا اور خاتمہ ذی قعدہ میں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس روز خندق سے واپس ہوئے بدھ کا دن تھا اور ذی قعدہ کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ جنگ احزاب در حقیقت نقصان جان و مال کی جنگ نہ تھی بلکہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز مارکا پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ واضح ہو گیا کہ عرب کی کوئی بھی قوت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی طاقت کو جو مدینے میں نشو و نما پا رہی ہے ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ جنگ احزاب میں جتنی بڑی طاقت فراہم ہو گئی تھی اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احزاب کی واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوہم ولا یغزونا نحن نسیر الیہم، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے، اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ تو یہ ہے اسلامی تاریخ کا ایک بہت اہم باب، جنگ احزاب، جنگ خندق بھی جس کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اگلے مارکے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔